السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ اور ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثانہ نامی ایک یہودی شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو قرضہ دے رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام دونوں جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بسا اوقات کتنے دن تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے۔ حضور ادھار لے کر لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے اور گھر کے چولہے کو بھی بسا اوقات ادھار لے کر گرم کرنا پڑتا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی شان میں فرمایا ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک دن ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام ثانہ ہے اور وہ ایک یہودی ہے، اور اس نے آقا سے قرضے کا مطالبہ کیا، لیکن تقاضا اس نے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور کی قمیض کو پکڑ کر کھینچا۔ حضرت عمر نے جب ایسا دیکھا تو اس شخص کی طرف بہت ہی گھور کر دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، اور تم میرے سامنے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے دوستوں کہ حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو کہ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی قرض لوٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی ہیں اور وہ شخص ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو گھورا اور اس کے ساتھ سختی کی تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اسے آداب کی تلقین کرتے، اسے تم نرمی کی تلقین کرتے۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا کہ اے عمر، تم اس کا قرضہ ادا کر دو، اور اے عمر، جو تم نے اسے گھورا ہے اس کے بدلے میں تمہیں مزید خجور ادا کرنا پڑے گا۔ تو زید بن ثانہ نے جب حضور کے اس کردار کو دیکھا تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں ایک یہودی ہوں اور میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی شان و عظمت اور نبی ہونے کی ساری نشانیاں پڑھ رکھی ہیں۔ یہ بات بس رہ گئی تھی، باقی ہم نے ساری نشانیاں حضور میں دیکھ لیں، اور یہ نشانی جو باقی رہ گئی تھی آج ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا۔ اور پھر وہ شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور حضور کا غلام بن گیا۔